اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کی برکت۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجات کے لیے دعا کیا کرے، تاکہ اس وسیلے کے صدقے دعا جلد مقبول ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ وسیلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک نابینا صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اس طرح دعا مانگنے کا حکم دیا، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد نبي الرحمة يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى اللهم فشفعه في۔ اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب عز و جل کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ عز و جل، پس تو میرے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ حدیث پاک میں مذکور لفظ یا محمد سے متعلق ضروری وضاحت۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، علماء تصریح فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنی حرام ہے، اور یہ بات واقعی محل انصاف ہے۔ جسے اس کا مالک و مولا تبارک و تعالی نام لے کر نہ پکارے تو غلام کی کیا مجال کہ وہ راہ ادب سے تجاوز کرے۔ بلکہ امام زین الدین مراغی وغیرہ محققین نے فرمایا، اگر یہ لفظ کسی دعا میں وارد ہو جو خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہو، جیسے دعائے یا محمد انی توجہت بکا الی ربی، تاہم اس کی جگہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے۔ حالانکہ الفاظ دعا میں حتی الوسع تغییر نہیں کی جاتی۔ یہ مسئلہ مہمہ یعنی اہم ترین مسئلہ جس سے اکثر اہل زمانہ غافل ہے، واجب الحفظ ہے۔